السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تھم نیل پر جو موضوع ہے وہ دیکھا ہوگا کہ $2 ارب کے عوض صرف 100 بکریوں کی ایکسپورٹ کی اجازت کا فیصلہ. اس موضوع پر میں اظہار خیال کروں گا، لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، پس منظر آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر مختلف ممالک مختلف چیزوں کی ایکسپورٹس یعنی برآمد پر پابندی لگا دیتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ملک میں ان اشیاء کی، ان چیزوں کی قلت ہے یا قلت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ملک میں گنے کی پیداوار یا چینی کی پیداوار کم ہوئی ہے تو چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی جاتی ہے. گندم کی پیداوار کم ہو تو گندم کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی جاتی ہے. کوئی اور اس طرح کی چیز ہو جس کی ملک کو قلت کا سامنا ہو سکتا ہو، اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو کی تھی کہ بھارت نے جو گندم کی جو ایکسپورٹ ہے اس پر پابندی عائد کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت میں گندم یا آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی شارٹیج ہو سکتی ہے، لہٰذا بھارت سے گندم ایکسپورٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس سے UAE بھی بڑی حد تک متاثر ہوا. اگرچہ اب مذاکرات جاری ہیں کہ کچھ مقدار میں بھارت جو ہے وہ UAE کو گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دے، لیکن یہ پاکستان کی کابینہ کا فیصلہ ہے. اور کابینہ کی اندر کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کابینہ میں 100 بکریوں، اب 100 بکریاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے پاکستان نے جو جانور ہیں، زندہ جانور ہیں، ان کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کر دی تھی، یعنی ان کی برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی. حالانکہ پاکستان سے اب بھی بڑی تعداد میں جو جانور ہیں، چاہے وہ بکریاں ہوں، بھیڑیں ہوں، دمبے ہوں، گائے ہو، بھینس ہو، بیل ہوں، کوئی بھی جانور ہو، حلال جانور، وہ پاکستان سے بڑی تعداد میں افغانستان سمگل کیے جاتے ہیں. اب بھارت میں سمگل اس لیے نہیں کیے جاتے کہ بھارت میں آپ کو پتہ ہے کہ گائے یا بیل کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بلکہ اس کے اوپر تو بڑے فسادات ہوئے ہیں. سملرلی بھارت کی جانب سے وہ مردار قسم کی جو گائے اور جو بھینسیں ہیں وہ بارڈر سے پاکستان سمگل کی جاتی ہیں، جو بالآخر پاکستان کی مارکیٹ میں ذبح ہو کر فروخت کیے جاتے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان سے زندہ جانوروں کی ایکسپورٹ پر پابندی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی اسلام آباد کی جو ایمبیسی ہے، اس کی جانب سے حکومت پاکستان کو ایک درخواست موصول ہوئی. درخواست یہ تھی کہ حکومت پاکستان یعنی UAE کی ایمبیسی جو ہے وہ اپنے صدر شیخ محمد بن زائد کے لیے 100 بکریاں جو ہے وہ بکریاں یا بکرے، زیادہ تر بکریاں، گوٹس کا لفظ لکھا ہوا ہے تو گوٹس، بکری یا بکرا، 100 بکریاں جو ہیں وہ UAE بھجوانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے. اب ظاہر ہے کابینہ نے جانوروں کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کی ہوئی تھی، تو گزشتہ روز ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اور بہت سے فیصلے کیے گئے. اگلی ویڈیو میں ان کا بھی ذکر کروں گا، جو کہ بڑے اچھے فیصلے ہیں. اس میں ایک U-ٹرن بھی شامل ہے. لیکن کابینہ میں بتایا گیا، کابینہ کو بریف کیا گیا کہ جناب UAE، سعودی عرب کے بعد UAE ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کو $2 ارب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو ہی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے پا جاتا ہے، یعنی معاہدے کی تجدید ہو جاتی ہے، IMF کی طرف سے ہمیں 98 کروڑ یا $1 ارب کی قسط ہمیں ملے گی، تو UAE بھی ہمیں $2 ارب کی امداد دے دے گا. اب یہ امداد وہ الگ بات ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک میں یہ پیسے رکھے جائیں گے، یہ جو بھی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ لہٰذا UAE کے حکمران کو یہ 100 بکریاں درکار ہیں، انہیں ضرورت ہے.
یقیناً وہ ان بکریوں کا شاید گوشت کھائیں گے، شاید ان بکریوں کا دودھ پئیں گے، کیونکہ سنت نبوی بھی ہے اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ بکری کے دودھ میں طاقت ہے، شفا ہے۔ وہ خود بھی بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے، لہٰذا یہ جو ہمارے عرب جو دوست ممالک ہیں یا عرب ہمارے حکمران ہیں، یہ بھی بکری کا دودھ جو ہے وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی رعایت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دور حکومت میں 2 مرتبہ پاکستان سے فیلکنز، جنہیں ہم باز کہتے ہیں، جس سے وہ شکار کرتے ہیں، یہ یو اے ای کے حکمران یا عرب حکمران یا عرب امراء، تو ان کے لیے کافی بڑی تعداد میں بازوں کی پاکستان سے باز ایکسپورٹ کرنے کی، فیلکنز ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ یہی نہیں، جب وہ پاکستان میں تلور کے شکار پر پابندی ہے، تلور ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ معدوم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جب بھی سردیوں کا موسم آتا ہے تو بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب کے وہ علاقے جہاں پر تلور بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آتے ہیں سینٹرل ایشیا سے یا سائبیریا سے، تو وہاں پہ وہ ان کو تلور کے شکار کے لیے بھی مخصوص پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس پر پابندی ہے، لیکن ان کو ممنون کیا جاتا ہے، ان کے اوپر احسان کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان ان کے لیے اپنے قوانین نرم کرتی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی بہت سی NGOs ہیں، بہت سی سول سوسائٹی کے ایسی تنظیمیں ہیں جو اس بات پر اعتراض کرتی ہیں کہ جناب اگر ایک پرندہ معدوم ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے شکار پر پابندی ہے، تو آپ ان لوگوں کو شکار کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اب ان لوگوں نے اپنی پاکستان میں رہائش گاہیں بنائی ہوئی ہیں، شکار گاہیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے پراپرٹیز یہاں پر خرید رکھی ہیں، وہ اپنے نجی تیاروں میں آتے ہیں، یہاں ان کی ظاہر باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو شکار کھلوایا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب یو اے ای کی ایمبیسی، یہ حکومت پاکستان کی جانب سے تحفہ نہیں ہوگا، یہ یو اے ای کی ایمبیسی نے اپنے طور پر یہ بکریاں خریدی ہوں گی یا خریدیں گے، یا ممکن ہے حکومت پاکستان ان کو کہے گی جی آپ 100 کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو 200 اعلیٰ نسل کی بکریاں تحفے میں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے دوسری جانب اب 200 بکریاں آپ دیں گے تو دوسری جانب 2 ارب ڈالر کا سوال ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانائی کا فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے آپ بعض اوقات اپنے دوست ممالک کے لیے اپنے کچھ قوانین میں نرمی بھی کرتے ہیں، اور ممکن ہے اس طرح کی نرمی یو اے ای بھی پاکستان کے حوالے سے کرتا ہوگا، جس کا کم از کم مجھے علم نہیں، لیکن یو اے ای میں رہنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کے لیے اپنے قوانین کو جلدی تبدیل نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے قوانین اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ترتیب دیتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، ان پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قانون ان کی قومی مفاد کے خلاف ہے تو اس قانون کو تبدیل کرنے میں بھی وہ دیر نہیں کرتے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ مگر ایک اچھا اور دانا فیصلہ ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔